آج 9 شعبان دوسرے ہفتے کے دن یہ بتایا گیا وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کی تمام مرادیں پوری ہوں گی، رزق کے دروازے کھلیں گے، رزق غیب سے آئے گا، رزق کی برسات ہونے لگے گی، ایسے رزق آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ رزق آ کہاں سے رہا ہے۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر آپ کو پیسے دے کر جائیں گے کہ یہ آپ کے پیسے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج 9 شعبان ہفتے کا دن ہے، جلدی سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیجئے۔ محترم ناظرین، یہ کروڑوں کا وظیفہ ہے، یہ رب کعبہ کے خزانوں سے لوٹنے کا موقع ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ رب کریم سے اپنی من پسند نوکری، من پسند شادی یا کوئی خاص بات منوانا یا اپنے حق میں بہتر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ایسی ہے جو بظاہر ناممکن لگتی ہے اور آپ اسے ممکن بنانا چاہتے ہیں تو آج 9 شعبان ہفتے کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لیں، چاہے آپ دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں، کاروبار میں مصروف ہوں یا سفر میں ہوں، جیسے بھی وقت ملے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ جگہ کی کوئی قید، بس یقین کامل شرط ہے۔ 9 شعبان ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے گا انشاءاللہ مل جائے گا۔ شعبان کے مہینے کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، یہ رب سے مانگنے، نصیب اور تقدیر کو چمکانے کا مہینہ ہے۔ جو لوگ اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں یا اپنے گھر کے حالات بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ ضرور اس وظیفے کو اپنائیں۔ یہ عمل اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ شب بارات سے پہلے اگر کسی گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو اس گھر کا ہر فرد مالدار ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی قرآنی سورت کا بابرکت وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کو پڑھنے کی دیر ہے اور آپ کے گھر کے حالات خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن کے گھروں میں فاقے ہیں، غربت اور پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، جن کے کاروبار پہلے بہترین تھے لیکن اب نہ ہونے کے برابر ہیں، وہ آج 9 شعبان ہفتے کے دن یہ مختصر سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ضرور پڑھیں۔ آج ہر شخص جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی کامیابی کا شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ راتوں رات کروڑوں کا مالک بن جائے۔ تو محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو اللہ کی رضا سے جلد کامیاب ہونے کا بہترین عمل ہے۔ یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ راتوں رات امیر بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں، آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ سونا بن جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی آپ کا مقدر بن جائے، تو اس مہینے کی قدر کیجئے، 9 شعبان ہفتے کے دن کی قدر کیجئے۔ بارہا احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ جو اس مبارک مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیتا ہے وہ بدقسمت اور بد نصیب ہے۔ 9 شعبان آ چکی ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، سفارشیں ڈھونڈتا ہے، لیکن آج وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازے کھول رہا ہے، رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں۔ اگر آپ اللہ کے خزانوں سے دولت اور کامیابی اور عزت لینا چاہتے ہیں، اپنی پسند کی تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں یا اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیں۔ جن لوگوں کو رزق کی تنگی ہے، جو کہتے ہیں کہ دکان پر گاہک نہیں آتے، وہ اس وظیفے کو ضرور اپنائیں۔ انشاءاللہ دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا اور بڑے بڑے آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے۔ جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں لیکن رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے طے ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ والدین اپنی بیٹیوں کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ رشتہ خود چل کر آئے گا اور مناسب جگہ پر شادی کے اسباب بن جائیں گے۔ اگر آپ کسی طاقتور سے خوفزدہ ہیں، کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ایسا کام جو سالوں سے رکا ہوا ہے اور مکمل نہیں ہو رہا یا کامیابی ملتے ملتے رہ جاتی ہے، تو یہ وظیفہ 11 بار ضرور پڑھیں۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، جو بھی اس کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے مالا مال فرمائے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، یا جو لوگ مختلف وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، وہ آج صرف ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر یقین نہیں آتا تو ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، چاہے آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا اٹلی یا دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں،
آپ 9 شعبان ہفتے کے دن چلتے پھرتے 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا وظیفہ ہے، اس کی قیمت اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگے گا تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج میں آپ کو اس رب کو راضی کرنے کا وہ طریقہ بتا رہی ہوں جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو کیوں نہ اس رب سے مانگا جائے، کیوں نہ اس کے در پر جھولی پھیلائی جائے۔ جو یہ وظیفہ لاپرواہی میں چھوڑ دے گا وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا، کیونکہ یہ وقت گزر گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ وظیفہ نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء یا نماز فجر کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن اور پوری رات موجود ہے، جب جہاں جیسے وقت ملے اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، ورنہ پورا سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آج باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور اس وظیفے کو پڑھیں، لیکن یاد رکھیں اس عمل کی ایک شرط ہے، اس وظیفے کو پڑھتے وقت اپنے مقاصد کی نیت لازمی کریں۔ جو بھی چاہیے رب کریم سے مانگ لو۔ اگر آج آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو ضد کر کے مانگو، بے شک اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ جو مقصد، جو تمنا آپ کے دل میں ہے وہ ضرور پوری ہوگی۔ اسی مہینے میں نصیب لکھا جائے گا، تقدیر کے فیصلے ہوں گے۔ اگر اس مہینے میں نہیں مانگو گے تو پھر کب مانگو گے؟ اللہ کے بندو، پورے سال کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے اس مہینے میں ہوتے ہیں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، دعا مانگنے کا وقت ہے۔ جو آج فقیر بن کر مانگے گا وہ بادشاہ بن کر اٹھے گا۔ آج میرا رب مقدر کا ستارہ چمکا دے گا۔ کوئی ہے مانگنے والا؟ میرا رب فرماتا ہے میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ جب رب خود فرما رہا ہے کہ وہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے تو پھر کیوں نہ شعبان کے بابرکت مہینے میں اس کے خزانے لوٹ لیے جائیں۔ میں نے اس دن کا شدت سے انتظار کیا ہے، آج موقع ہے۔ 9واں شعبان ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ وظیفے کی مکمل رہنمائی کے لیے ویڈیو کو ابتدا سے انتہا تک ضرور دیکھیں۔ میں آپ کے لیے روزانہ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال لے کر آتی رہوں گی۔ اب اللہ کے نیک بندو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ بات دھیان اور سنجیدگی سے سمجھیے، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیں۔ لیکن اس سے پہلے آج 9ویں شعبان ہفتے کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کی 9ویں تاریخ اور ہفتے کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہمارے دل کی تمام نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرما۔ اے میرے رب، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، اچھا اور حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور پاکیزہ روزگار عطا فرما جسے حاصل کرنے کے بعد ہم کبھی گمراہ نہ ہوں۔ ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنا، ہمارے دلوں میں والدین کی عزت و محبت پیدا کر دے۔ اے میرے رب، میری بہنیں جو نیک اور بہترین رشتوں کی منتظر ہیں ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے نیک شوہر عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت کی طرح گزرے اور ویسی ہی ان کے شوہروں کی بھی۔ اے میرے مولا، خاص طور پر غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، وہاں کے بسنے والے مسلمانوں کی ہر لمحہ خیر فرما۔ اے میرے رب، انہیں اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھ اور ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل، کرم اور اپنی خاص توفیق سے قبول فرما۔ جو ہم نے مانگا عطا فرما اور جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ بھی عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ محترم ناظرین، ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک پہنچے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ محترم ناظرین، 9ویں شعبان ہفتے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد
فوراً اپنی حاجت کے لیے نیت کریں۔ جو بے اولاد ہیں وہ اولاد مانگ لیں، جو بے روزگار ہیں وہ روزگار مانگ لیں، جو من پسند نوکری، من پسند شادی، رزق، دولت اور عزت چاہتے ہیں وہ رب کریم سے اپنی حاجت طلب کریں۔ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ کریں، کیونکہ جتنا زیادہ اخلاص اور یقین ہوگا اتنی زیادہ کامیابیاں آپ کے قریب آ جائیں گی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید طاقتور وظائف ملتے رہیں جو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں چار چاند لگا دیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ان وظائف کو ترتیب وار ادا کریں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں لیکن اپنے سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتا دیتا، اس لیے میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے جس کی زندگی بدل جائے اور اس کا سبب بننے کا اجر آپ کو بھی ملے۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے اولاد ہیں تو اولاد مانگ لیں، بے روزگار ہیں تو روزگار مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، رزق، دولت، جو بھی رب کریم سے آپ کو چاہیے آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگر میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ جس کو جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج رب کریم سے جو بھی مانگتے جائیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج 9 شعبان ہفتے کا دن ہے، یہ موقع سال میں ایک بار آئے گا، شب بارات کا موقع اور گھڑی قریب آ رہی ہے۔ خدارا یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، یہ نہ ہو کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے اس نام کا ہے، اور یہ نام آج تک جس نے بھی پڑھا رب کریم نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ ویسے تو رب کریم کے ہر نام کی فضیلت اور برکت ہے، لیکن آج رب کریم کے جو نام آپ کے حوالے کروں گی اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جس کے ہاتھ اسم اعظم لگ جاتا ہے پھر رب کریم سے وہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، میرا رب بہترین سے نوازتا ہے۔ اللہ والو، آج وقت ہے، آج یا حیو یا قیوم اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر، مایوس، ڈپریشن میں مبتلا ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ غربت اور تنگ دستی میں رہے گا، وہ ایک بار اپنی غربت اور تنگ دستی سے نجات کے لیے، اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر دیکھے۔ جب یا حیو یا قیوم کو زمین پر بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق اور دولت کی بارش فرما دیتا ہے۔ لیکن ہے کوئی مانگنے والا، کوئی رب کریم کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگنے والا ہو تو محترم ناظرین، یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران جتنا ہو سکے مانگ لینا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ایک کاغذ پر اپنی حاجات کو لکھ لینا کہ آپ کو رب کریم سے کیا کیا چاہیے، پھر یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران مانگتے چلے جانا۔ آپ نے 21 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے سینکڑوں حاجات کے لیے بھی مانگیں گے تو 21 بار پڑھتے ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو 9 شعبان ہفتے کے دن اس خاص اور شرطیہ وظیفے کو ضائع کر دے گا۔ یقین کیجئے یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا اس نے کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھے۔ ہر مشکل کا حل ہے، مشکل کشا عمل ہے۔ یا حیو یا قیوم کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھائی ہے۔ جیسے ہی آپ یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے جسے آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کی ایک قرآنی صورت ہے، یہ رب کریم کی پسندیدہ صورت ہے، یہ رب کو راضی کرنے کا راز ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ صورت میری کامیابی کا راز ہے۔ بہت سے لوگوں کی کامیابی کا راز یہ سورہ مبارکہ ہے، کیونکہ اس صورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اس رب کو راضی کریں گے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو رب عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے۔ کیا وہ رب آپ کی رزق اور دولت کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا؟
بے شک کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ مایوس ہیں، اگر آپ ایسی حالت میں ہیں کہ جہاں آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، لوگ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، آپ ہر قدم پر ناکامی، تباہی اور بربادی کا سامنا کر رہے ہیں، تو صرف اور صرف ایک بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ قرآنی سورت ہے جس کو پڑھنے کی دیر ہے عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی تو جگ راضی۔ یہ مہینہ رب کریم سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، اور آج میں وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رب راضی ہو جائے گا۔ پھر اپنی پسند کا نصیب بھی لکھوا لینا، اپنی پسند کی تقدیر، رزق، دولت جو بھی چاہیے اپنے نصیب میں لکھوا لینا۔ 9 شعبان ہفتے کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پورے سال کے نصیب اور تقدیر کو چمکا کر رکھ دے گا۔ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، اس سورت کی قدر و قیمت اتنی ہے، وہ قرآن مجید جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب کریم نے لیا ہے۔ رب کریم نے اپنے کلام کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا۔ نماز جو رب کریم نے معراج کی رات میں اپنے محبوب کو تحفے میں دی اور ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض کر دی، اس کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور 7 آیات یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق اور دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا کب ممکن ہوتا ہے؟ جب آپ شعبان کے مہینے میں بتائے گئے وظائف کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے سے پڑھتے ہیں۔ آج 9 شعبان ہفتے کے دن سورہ فاتحہ کا یہ خاص وظیفہ بہت خاص توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ توجہ بہت ضروری ہے، آپ نے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا انشاءاللہ۔ خدارا، اگر میرا بس چلتا تو میں آج آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی اور کہتی کہ شعبان کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، لیکن آج 9 شعبان ہفتے کا دن ہے، جس کو جو بھی کرنا ہے کرے، لیکن یہ چند منٹ نکال کر سورہ فاتحہ لازمی پڑھ لینا۔ سورہ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ عمل بہت خاص ہے، یہ موقع آج ایک بار ملے گا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کی قیمت اور اس کی طاقت اور اس کی فضیلت کو بیان کر سکوں۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اس یقین سے پڑھیے گا کہ آپ سورہ فاتحہ سے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ رب کی فوج فرشتے آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو لے کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے۔ جب رب راضی ہوتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتی، پھر منٹوں، گھنٹوں، دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ایک ہاتھ سے مانگو گے، دوسرے ہاتھ میں رب کی ذات حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اور آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر میں ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے، ایک ایسی قرآنی آیت جو ثابت کرتی ہے کہ رب کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ تیسرا کلمہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کی فضیلت اور برکت بارہا ویڈیوز میں بتائی جا چکی ہے۔ اس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، اس میں رب کی بڑائی بھی موجود ہے، رب کی تعریف بھی موجود ہے، اس میں ایک ایسی طاقت موجود ہے جو غیب سے آپ کے ہر مسئلے کو حل فرما دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اب یہ کلمہ پڑھنے کا طریقہ سب سے اہم بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے تیسرے کلمے کو بڑے پیار، تحمل اور خوبصورتی کے ساتھ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ سے مانگنا ہے، اپنی حاجت، اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر
جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لینا۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے دوران جو بھی دل میں آئے، جتنا بھی مانگو گے 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے، پڑھ کر دیکھ لیں۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر رو رو کر مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے، اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا ہے۔ تو یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ کر ضد کر کے جو بھی مانگو گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا، نسلوں کو سنوار دے گا، گھر کے بچے بچے کو دولت مند بنا دے گا۔ صرف اتنی گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔